بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماہر اسلامیت لازمی کا ہم آج سبق پڑھیں گے آگے۔ کل ہم نے پڑھا تھا حقوق العباد آیت نمبر سورۃ انعام کی آیت نمبر 151 تا 153 پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے چند حقوق العباد بیان کیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا 67، جس میں آداب معاشرت اور مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں لفظی ترجمہ۔ وا اور عبادو بندے الرحمن رحمان اللہ زینہ وہ جو کہ یمشونا چلتے ہیں علا پر ارضی زمین ہونن آہستہ آہستہ، وا اور اذا جب خاطبہم ان سے بات کرتے ہیں جاہلون جاہل قالوا وہ کہتے ہیں سلامن سلام۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو بس وہ سلام کہتے ہیں۔ وا اور اللہ زینہ وہ جو یبیتون رات کاٹتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے سجدن سجدہ کرتے، وا اور قیامن قیام کرتے ہوئے۔ والذین یبیتون لربہم سجدن و قیاما اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں۔ وا اور اللہ زینہ وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب نصرف پھیر دے عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم، انا بے شک عذابہ اس کا عذاب کانا ہے غرامن لازم ہو جانے والا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انا عذابہ کانا غراما، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے، یعنی جدا نہ ہونے والا ہے۔ انہا بے شک وہ ساعت بری مستقرن ٹھہرنے کی جگہ مقامہ اور برا مقام ہے، بے شک وہ ٹھہرنے کی بری جگہ اور برا مقام ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم اور نہ یقتروا تنگی کرتے ہیں، وا اور کانا ہے بینا اس کے ذالکہ درمیان قوامہ اعتدال۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین اور وہ جو لا نہیں یدعون پکارتے مع ساتھ اللہ اللہ الہن کوئی معبود آخرہ دوسرا، وا اور لا نہیں یقتلون وہ قتل کرتے نفس جان التی جسے حرام کیا اللہ اللہ نے، الا مگر بالحق حق کے ساتھ، ولا اور نہیں یزنون زنا کرتے، وا اور من جو یفعل کرے گا ذالکہ یہ یلقا دوچار ہوگا ثاما بڑی سزا۔ اور جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے دوسرا کوئی معبود اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر جہاں حق ہو، اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو یہ کرے گا بڑی سزا سے دوچار ہوگا۔ دو چند کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے عذاب یوم روز قیامت وا اور یخلود وہ ہمیشہ رہے گا فیہ اس میں مہانن خوار ہو کے، روز قیامت اس کے لیے عذاب کو یعنی کہ دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اللہ سوائے من جس نے تابہ توبہ کی، وا اور امنا و ایمان لایا، وا اور عمل کیے اس نے عمل صالحاً نیک، فاولئک بس یہ لوگ یبدلوا بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیاں حسنات بھلائیوں سے، وا اور کانا ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیماً نہایت مہربان۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے اس کے جس نے توبہ کی وہ ایمان لایا اس نے نیک عمل کیے، بس اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وا اور من جس نے تابہ توبہ کی، وا اور عمل کیے صالحا نیک، فإنہ تو بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے الہ کی طرف اللہ متابن اور رجوع کرنے کا مقام، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ وا اور اللہ زینہ وہ لوگ جو لا نہیں یشہدون گواہی دیتے زورا جھوٹ، وا اذا اور جب مرو گزرے باللغو بہودہ سے مرو گزرتے ہیں کرامن بزرگانہ۔ والذین لا یشہدون الزور وا اذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرے تو سنجیدگی سے گزرتے ہیں۔ وا اور الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات احکام سے ربہم ان کے رب کی، لم نہیں یخیروا گر پڑتے علیہ اس پر سمن بہروں کی طرح، وا اور عمیانن اندھوں کی طرح۔
اور وہ لوگ کہ جب انہیں رب کے احکام سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے۔ اور الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں وہ ربنا ہمارے رب حب فرما لنا ہمیں من سے ازواجنا ہماری بیویاں و ذریاتنا اور ہماری اولاد قرۃ ٹھنڈک اعین آنکھوں کی وجعلنا اور بنا دے ہمیں للمتقین پرہیزگاروں کا امامہ پیشوا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، اولئک یہ لوگ یجزون انعام دیے جائیں گے غرفتہ بالا خانے بما ان کے صبر کی بدولت، اور یلقون استقبال کیے جائیں گے فیہا اس میں تحیۃً دعائے خیر اور سلامن سلام۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کی بدولت جنت کے بالا خانے انعام میں دیے جائیں گے، وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے، خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں حسنت اچھی ہے مستقرن آرام گاہ و مقامہ اور مسکن، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیا ہی یہ اچھی آرام گاہ اور اچھا مسکن ہے۔ قل فرما دے ماں نہیں یابعو پرواہ رکھتا بکم تمہاری ربی میرا رب لو لا اگر نہ دعاکم پکارو تم فقط تم نے کذا تم جھٹلایا فسوفا بسن قریب یکون ہوگی لزامن لازمی، آپ فرما دے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا، تم نے اسے جھٹلایا پسند قریب اس کی سزا لازمی ہوگی۔ ان آیت مبارکہ میں جو ہے آداب معاشرت بیان کی گئی اور یہ مومنوں کی صفات بھی ہیں، اس لیے آیت جو ہے ان کی صفات بیان کی جاتی ہے مومنوں کی۔ سب سے پہلے آیت نمبر 63 میں مومنین کی چال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ صورت جو ہے سورۃ الفرقان مکی صورت ہے، اس میں مخالفین کے مختلف اعتراضات کا جواب دینے کے بعد مومنین کی اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، گویا کہ مومنین اور کافروں دونوں کے سامنے انسانوں کو پرکھنے کا ایک معیار رکھ دیا گیا، مومنین کے سامنے اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالیں اور کفار کے سامنے اس طرح کہ وہ اس معیار کے مطابق پرکھ کر دیکھ لیں کہ کون صحیح راہ پر ہے اور کون غلط راہ پر۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے مومنین کی پہلی صفت زہر بحث لاتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہمیشہ نرمی سے عاجزی سے انکساری سے اور دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے کے انداز میں تکبر اور غرور کا شائبہ تک نہیں ہوتا، بلکہ ان کے چلنے کا انداز صاف طور پر بتاتا ہے کہ سلیم الطبع اور نیک فطرت انسان ہے، لیکن نرم چال یا عاجزی والی چال سے مریضانہ چال مراد لینا غلط ہوگا، بلکہ مومنین کی چال ایسی ہوتی ہے جس میں عاجزی انکساری تو ہوتی ہے لیکن وہ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اس طرح مضبوط قدم رکھتے تھے گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان شخص کو مریل چال چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ تو جب اس نے انکار کیا تو آپ نے دوزہ اٹھا کر اس کو دھمکایا اور کہا کہ پوری قوت سے چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاجزی کی چال سے مراد مریضانہ چال نہیں بلکہ ایسی چال ہے جس میں ایک وقار اور شان تو ہو لیکن تکبر نہ ہو۔ لیکن سوال یہ کہ انسان کی چال میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ جس کی بنا پر مومنین کی خوبیاں بیان کرتے وقت اس سے سب سے پہلے بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں انسان کی چال ہی انسان کے مزاج، اس کی شخصیت، اس کے سیرت و کردار کے اولین ترجمان ہوتی ہے، اور اس کے چلنے کے انداز سے ہی آدمی اندازہ کر لیتا ہے یہ شریف انسان ہے یا متکبر اور شرپسند۔ اس لیے سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا گیا وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَمْشِی فِی الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ دوسرا ہے جاہلوں سے انداز گفتگو۔ اس کے بعد اس آیت میں مومنین کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان سے جاہل لوگ بحث و مباحثہ پر اتر آتے ہیں تو نہایت نرمی اور وقار سے بات کو ختم کر کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں پر جاہل سے مراد کم علم یا بے علم شخص نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جہالت کا انداز کرے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آئے۔ اس صورت میں رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیتے بلکہ جہاں تک ممکن کوشش ہوتی ہے بات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بات کو سلجھانا اب ان کے بس میں نہیں رہا تو وہ سلام کر کے یعنی بات ختم کر کے وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اس چیز کو دوسری جگہ اس انداز میں بیان کیا گیا ترجمہ، اور جب کوئی لفظ بات سنتے ہیں تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 64 میں مومنین کی راتوں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ مومنین کی تیسری صفت ہے کہ ان کی راتوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اس سے پہلے
دن کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ عاجزی انکساری سے چلتے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اور اب ان کی رات کی زندگی کے پیش نظر ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ اہل جہالت کی طرح ان کی راتیں لہو و لعب، عیاشی، ناچ گانوں اور افسانہ گوئیوں میں نہیں گزرتی، بلکہ اس کے برعکس یہ معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ مومنین کی اس صفت کا قرآن مجید میں بے شمار جگہ ذکر آیا ہے۔ مثلاً سجدہ میں ارشاد فرمایا گیا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا، ان کی بیٹھی بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا گیا ترجمہ، کیا وہ شخص جو راتوں کے اوقات کو سجدہ اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے رحمت کی توقع رکھتا ہے، کیا وہ مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ غرض یہ کہ مومن کے اگر دن کی زندگی اس کی معاشرتی کردار کی پختگی کی علامت ہے تو اس کی راتوں کی زندگی اپنے رب سے راز و نیاز کی روادار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تہجد کی پابندی کرو کیونکہ تم سے پہلے بھی نیک بندوں کی یہی عادت رہی ہے، اس لیے نماز تہجد رات کی عبادات میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق فرمایا نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بن جو ہے بہت اچھے بندے ہوتے ہیں اگر وہ نماز تہجد ادا کرتے۔ آیت نمبر 65 میں مومنین کی دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی اس عبادت گزاری کے بدلے میں جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا گیا پیدا ہوتی ہے اور بیان کیا گیا، مومنین کی عبادت گزاری شب بیداری ان کے اندر کوئی فخر، تکبر، گھمنڈ یا غرور پیدا نہیں کرتی، بلکہ جتنا زیادہ وہ رحمان کے آگے جھکتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کے اندر رحمان کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک طرف رحمان کی رحمت کی توقع رکھتے ہیں تو دوسری طرف اس خوف سے لڑزتے رہتے ہیں کہ کہیں اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ان کی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے۔ وہ اپنی تقویٰ کی بنیاد پر جنت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ محض اپنے رب کی رحمت کی آس پر حاصل کر لینے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس لیے اس قدر عبادت گزاری کے باوجود ان کے لبوں پر یہی دعا رہتی ہے ہمارے پروردگار دوزخ کا عذاب ہم سے دور ہی رکھنا کیونکہ اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ غرض کے دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے مومنین کا اعتماد اپنے عمل پر نہیں بلکہ اپنے رب کے فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 66 جہنم برا ٹھکانہ، اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس سے پہلی آیت میں اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس جگہ مقام اور مستقر دو نام استعمال ہوئے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے مقام سے عارضی ٹھکانہ اور مستقر سے مستقل ٹھکانہ مراد لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ مستقل مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی گوارا کیے جانے کے قابل نہیں۔ حالانکہ کوئی بری سے بری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جا سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا، اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ سے پوچھے گا تو کیسی جگہ میں؟ کہے گا میرے خدایا ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہے اور سونے بیٹھنے کی بھی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن برے لوگ اور پتھر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 67 مومنین کا انداز خرچ، اس آیت میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کے انداز خرچ پر تبصرہ کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس انداز سے خرچ کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچی اور اسراف ہوتا ہے اور نہ ہی بخل، بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اسراف اور بخل کے فرق کو سمجھ لینا چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسراف سے 3 چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان ناجائز اور حرام کام کے لیے پیسہ خرچ کرے، چاہے وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اسلامی نقطۂ نظر سے وہ اسراف ہوگا۔ دوسرے جائز اور حلال کام کے لیے خرچ کرنا لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنا، یا اپنی بے تحاشا دولت کو صرف اپنے عیش و ٹھاٹ بھاٹ کے لیے خرچ کرنا۔ تیسرے یہ کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنا لیکن مقصد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ ہو بلکہ لوگوں کی نگاہ میں سخی کا مقام حاصل کرنا ہو۔ یہ تینوں جو ہے اسراف میں شمار ہوں گے۔ اس کے برخلاف بخیل یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق بھی اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری نہ کرے،
دوسرے یہ کہ نیکی کے کام کے لیے وہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں۔ مومنین کا انداز خرچ ہی ہوتا ہے، وہ نہ اسراف سے خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کا انداز اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ اعتدال کی راہ وہی راہ ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنی معیشت میں اعتدال اختیار کرنا انسان کے عقل مند ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مَعَلَى مَنِ اقْتَصَدَ، وہ شخص محتاج نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کے معاملے میں بڑی جامع بات کی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ رکھ اور نہ اسے پورا کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا عاجز بن کے بیٹھا رہے۔ آیت نمبر 68 میں 3 بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ناجائز قتل، نمبر 3 زنا۔ اس آیت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ باقی تمام گناہ قابل معافی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جہاں تک شرک کا معاملہ ہے تو اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں اتنی واضح اور مکمل ہے کہ اس کو سمجھنے میں کوئی الجھن پیش نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات و اعمال میں کسی ہستی کو بھی کسی بھی انداز سے شریک کرنا شرک ہے، اور مومنین کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرتے ہیں۔ دوسرا گناہ تھا ناحق قتل کرنا۔ مومنین کی یہ خوبی بیان کی گئی، وہ ناجائز قتل سے بچتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسلام میں قتل صرف 3 صورتوں میں جائز ہے۔ نمبر 1 اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے یعنی کہ دین سے پھر جائے۔ نمبر 2 شادی شدہ شخص بدکاری کا ارتکاب کرے۔ نمبر 3 قصاص میں قتل۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی ہر صورت میں قتل ناجائز ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے بس اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں بھی اقدام قتل کا اختیار حکومت کے پاس ہوگا، نہ کہ ہر شخص کے پاس۔ غیر مومنین کی خوبی یہ ہے کہ ناجائز قتل کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تیسرا گناہ جو ہے وہ زنا ہے، جو بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بڑا بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس لیے زانی اور زانیہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ اور زانی دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا ہے، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا پتھر مار مار کر قتل ختم کر دینا یعنی قتل ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر اس حدیث میں ملتی ہے جسے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے، فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، آپ نے فرمایا ایک یہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 69 اس آیت میں اس کے بعد اس شخص کا انجام بیان کیا گیا ہے جو آیت نمبر 68 میں بیان کردہ اعمال کا ارتکاب کرے۔ اس کو قیامت والے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور ذلت خواری کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ بعض عذاب ذلت والے نہیں ہوتے۔ دوہرے عذاب سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس کے عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، اور یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو عمل جتنی دفعہ کیا ہوگا اتنی دفعہ اس کو عذاب بھی ملے گا۔ مثلاً اگر کوئی زانی تھا تو اس کو مکمل زنا کا عذاب ایک ہی دفعہ نہیں ملے گا، بلکہ جتنی دفعہ اس نے یہ عمل کیا ہوگا اتنی دفعہ اس کو عذاب ملے گا۔ مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پے در پے جاری رہے گا۔ دوسرے یہ کہ جو شخص کفر یا شرک یا دہریت و الحاد کے ساتھ قتل اور زنا اور دوسرے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا، اس کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک جرم کی سزا الگ ملے گی۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا، کیونکہ خطا بھی معاف نہیں ہوگی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دوزخ سے بچائے۔ آیت نمبر 70 میں قبولیت دعا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو بدعمالی کی سزا کے طور پر جہنم کی وعید سنانے کے بعد اب قبولیت دعا کی بشارت دی جا رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ
توبہ کی قبولیت کی بشارت ہی تھی جس نے عرب کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بدل ڈالا، ورنہ اگر ان سے کہا جاتا کہ جو تم گناہ کر چکے ہو اس کے بدلے اب تم سزا سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے، تو یہ جواب انہیں مایوسی کے بھنور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ اس لیے توبہ کی قبولیت کی بشارت دیتے ہوئے کہا، اگر کوئی توبہ کرے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے لگے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک چیز تو واضح کی گئی کہ قبولیت توبہ کی پہلی شرط ایمان لانا ہے، یعنی اگر کوئی شخص گناہ سے توبہ تو کر لے اور باز بھی آ جائے لیکن اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ البتہ اگر توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو، اگر میں اپنے گناہوں کو روئے زمین کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دوں تو وہ سب کو لے ڈوبے، تو کیا میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، جا اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے والا ہے۔ آیت نمبر 31 سے پچھلی آیت میں جو ہے ایمان لانے کی صورت میں قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی۔ اب اس آیت میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین کی توبہ کی خاصیت و کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے تو وہی شخص ایسا ہے جو اپنے رب کی طرف اس طرح پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ قبولیت توبہ کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، توبہ سچے دل سے کی جائے۔ نمبر 2، دل شرمندہ ہو۔ نمبر 3، برائی چھوڑ دی جائے۔ نمبر 4، اللہ سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا کی جائے۔ یعنی مومنین کی خوبی یہ ہے کہ احیاناً گناہ کے بعد وہ صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کے بعد لوگوں کے سامنے اصلاح کی اور بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کی طرف اس طرح پلٹتے ہیں جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو اپنا ملجا و سمجھے اور اس کی بارگاہ کو اپنے لیے آخری بارگاہ سمجھ کے اس کی طرف پلٹ جائے اور یہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ایسی نہیں جس کی طرف رجوع کر کے وہ سزا سے بچ سکے۔ پلٹنے کا حق رکھنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جس کی طرف پلٹا جائے، بہترین بارگاہ جہاں سے انسان کو بھلائیاں ملتی ہیں، اس کے قصور معاف ہوتے ہیں، اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، جہاں انسان کے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس نے کتنے نیک اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو، قریب ہے وہ تم سے گناہ دور کر دے اور تم کو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے حدیث میں توبۃ النصوح کے الفاظ ہیں، یعنی وہ توبہ جو سچے دل کے ساتھ کی جائے، یعنی اس کے بعد دوبارہ گناہوں کی دنیا کا راستہ اختیار نہ کرے بلکہ ہمیشہ کے لیے برائی کی زندگی ترک کر دے، توبہ کا حق ادا کرے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی 2 خصوصیات بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دوسرے یہ کہ جب کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہاں سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اب ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی، زور کے لفظی معنی جھوٹ کی ہیں، اس طرح اس آیت کے 2 معنی نکلتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلے تو یہ کہ کسی جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جھوٹی گواہی کو برائیوں میں سے بڑی برائی کہا گیا ہے، یعنی جس واقعے کے در حقیقت وقوع پذیر ہونے کا انہیں علم نہ ہو، اس کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں وہ کبھی گواہی نہیں دیں گے۔ بعینی ہی جس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا علم ہو، اس کے بارے میں بھی حقیقت کو نہیں چھپائیں گے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، اب آپ اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے، سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ کبھی جھوٹی بات کا مشاہدہ نہیں کرتے، یعنی اس کے تماشائی نہیں بنتے اور اس کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ اس قسم کی جھوٹی گواہی میں کفر و شرک سے لے کر ہر طرح کی غلط چیزیں، مثلا لہو و لعب، گانا اور دوسری بیہودہ رسوم و خرافات سب آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب بھی کسی برائی کی طرف جائے گا وہ لذت، خوشحالی یا ظاہری فائدے کے جھوٹے عارضی فائدے کی وجہ سے جاتا ہے جو شیطان نے اس کے اوپر چڑھا رکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ اس کا جو ہے وہ عارضی فائدہ اتر جائے تو ہر انسان کو نظر آ جائے گا برائی تو محض کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے، اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے، پھر طویل زمانے تک قید رکھا جائے۔
آگے تھا کہ بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں عباد الرحمن یعنی کہ رحمان کے بندوں کی دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کسی لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، جیسے کہ ایک نفیس المزاج انسان گندگی کے ڈھیر پر نظر ڈالے بغیر نکل جاتا ہے۔ یہی چیز سورۃ المؤمنون میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ لغو باتیں سنتے تو ان سے اعراض کرتے اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، ہمارا اسلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو محض ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، اس بات کے سبب وہ دوزخ کے اندر اتنی بلندی سے گرتا ہے جتنی بلندی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور انسان اپنی زبان کی بدولت پھسلتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، مومن فحش گو اور زبان دراز نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 73 میں تفکر اور تدبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جو ہے یہاں پہ بھی رحمان کے بندوں کی صفات چل رہی ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے، گویا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان آیات کو سن کر اس پر تفکر اور تدبر کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے، بلکہ آیات پر غور کر کے زندگی کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ گویا ان کی آنکھیں کھلی اور دل وسیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: پس کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ آیات کے بارے میں اپنا رویہ اندھوں اور بہروں کا سا نہیں رکھتے، گویا کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں یا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ ہر بات کو توجہ اور غور سے سنتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی پیروی کی اس طرح کوششیں کرتے ہیں کہ اس کو حرز جان بنا لیتے ہیں۔ جس چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو اس کو پورا کرتے ہیں، اور جس چیز کی مذمت کی گئی سے رک جاتے ہیں، اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں اہل و عیال کے لیے دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب عباد الرحمن کی ایک جامع دعا بیان کی جا رہی ہے کہ جو کہ معاشرتی اعتبار سے بہت اہم ہے، اور دعا یہ ہے، ہمارے رب ہمیں ہماری بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ایک حقیقت ہے، کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت ناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں آگ کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھے۔ تو ایسی صورت میں تو بیوی کا حسن اور بچوں کی جوانی اور لیاقت انسان کے لیے زیادہ سہانے رو ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان دعا اس کے لیے مانگتا ہے جس کو زیادہ محبوب ہو، اس لیے ایک گھر کے دو افراد جب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے تو ان میں آپس میں محبت پیدا ہوگی، جس سے ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا، ورنہ اگر اہل خانہ میں اس قسم کی محبت نہ ہو تو اس کے نتیجے میں گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا، جو بالآخر معاشرے کی تباہی پر جو ہے بہت اثر انداز ہوگا، جس کا واضح ثبوت ہمیں آج کل کے مغربی معاشرے میں مل سکتا ہے کہ بظاہر مادی ترقی کے باوجود وہ اپنی معاشرتی اقدار سے محروم ہو چکا ہے، وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، الدنیا متاع خیر متاعها المرأة صالحہ، دنیا متاع ہے یعنی کہ سامان ہے، اور اس کی بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے اس ماحول کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں یہ آیات نازل ہوئی۔ مکہ میں اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اسلام پھیل رہا تھا اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا کہ اس کے عزیز ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت پر قائم نہ ہو۔ اگر بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر کافر تھا، اگر شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا تو بیوی کفر پر جمی ہوئی تھی۔ اگر نوجوان اولاد اسلام کی طرف بڑھ گئے تو بوڑھے والدین کفر کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اگر والدین ایمان لے تو نوجوان اولاد کو اپنے کفر پر اصرار ہے۔ ایسی حالت میں ہر مسلمان اپنے عزیزوں کے لیے کڑتا تھا اور ایک طرح کی روحانی حیثیت میں مبتلا تھا، جس کی ترجمانی نہایت بلیغ انداز میں اس دعا میں کی گئی۔ اس کے بعد اس دعا کے دوسرے حصے میں مومنین کوئی اپنے لیے دعا ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہماری حالت ایسی کر دے کہ ہم تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے نکل جائیں، ہم محض نیک ہی نہ ہو بلکہ نیکوں کے پیشوا اور رہنما ہو۔ گویا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی دعا ہے، یعنی وہ نیک و تابعدار ہو، کیونکہ محض نیک ہونا کافی نہیں، تابعدار ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ نیک لوگوں کے امام بنے، نہ کہ برے لوگوں کی قیادت کریں۔ گویا نیک لوگوں کی امامت طلب کرنا باعث ثواب ہے، بلکہ آج کل کے ماحول میں نیک لوگوں کی قیادت کرنا ثواب اور امت کی ضرورت ہے۔ آج اچھی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی نفی کرتی ہے جو سیاست اور قیادت سے دور بھاگتے ہیں، ان کے اس طرز عمل سے برے لوگ قائد بن گئے، جس کی وجہ سے نیکی کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام میں قیادت کے ناجائز حصول اور استعمال سے منع کیا گیا، جبکہ نیک کاموں کے لیے قیادت کرنا باعث ثواب ہے۔ آیت نمبر 75
اب اس آیت میں عباد الرحمن کی ان صفات کا انجام بیان کیا گیا جن لوگوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اندر یہ صفات پیدا کی، انہیں ان کا انعام کیا ملے گا؟ چنانچہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت کی بلند و بالا منزلیں پائیں گے جہاں ان کا استقبال اداب و تسلیمات سے ہوگا۔ اس آیت میں صبر کا لفظ اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی دشمنان حق کی کارروائیوں کو عزم و حوصلے سے برداشت کرنا، دین حق کو قائم اور سر بلند کرنے کے لیے ہر قسم کے مصائب کا سامنا کرنا، شیطان کی ترغیبات اور نفسی خواہشات جو ہے اپنے فرض کو پہچاننا اور پورا کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، حدود اللہ پر قائم رہنا، یہ تمام مفہومات اس ایک لفظ صبر کے ذریعے سے ادا کیے گئے اور اس طرح اس کے اندر مفاہیم کی ایک دنیا سمو دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جنہوں نے صبر کیا اس کی جزا جنت کا ریشمی لباس ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا صبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جنت میں ان کو رہنے کے لیے کیسے بلند و بالا جو ہے نشیمیں ملیں گے اور کیسے خوش دلی سے ان کا استقبال ہوگا، جبکہ اس آیت کے مقابلے میں اہل دوزخ کا جس نفرت و کراہت کے ساتھ استقبال ہوگا وہ بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 76، اس آیت میں جنت کے بذات خود قائم رہنے کو واضح کیا گیا، یعنی رحمان کے بندوں کو جو جنت ملے گی وہ کوئی عارضی اور چند روزہ قیام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنت ان کا ابدی ٹھکانہ ہے اور اب وہاں سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور ساتھ ہی جنت کی تعریف کر دی گئی کہ کیا بہترین اور عمدہ مقام ہے۔ جنت کی اس خوبی کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عنقریب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس میں ایسے ایسے انعامات ہوں گے کہ انسان چشم تصور سے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اور نہ وہ اس کے وہم و گمان میں آ سکتے ہیں۔ اس کے برخلاف دوزخ کے عذابوں کے بارے میں بھی جگہ جگہ وضاحت کر دی گئی اور کہ ان کی سختی کے بارے میں بھی کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 77، اب اس صورت کا اختتام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے رب کو جھٹلایا ہے اور اس کا انکار کیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی تمہیں ہی برداشت کرنا ہوگی، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے اس کی مدد طلب نہیں کرتے تو وہ بھی تمہیں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخل العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس عمل کا حاجت مند نہیں ہے کہ ضرور ہی اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں مانگی جائے اور حاجات طلب کی جائے تاکہ اس کی شان میں اضافہ ہو۔ اگر تم اس کی بندگی نہ کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ تمہیں اس کی سزا ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔